اچھا سر، جو طالبان ہیں، آج کے طالبان ہیں جو نیا افغانستان ابھی ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں، سر یہ طالبان جو ہیں یہ کہیں بدلہ لینے کے لیے بدلے تو نہیں ہیں؟ یہ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ یہ آج انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بیٹھ کے انگلش پہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں، تو یہ سر یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کون سے طالبان ہیں سر؟ طالبان سر اس 20 سال میں طالبان ایک کام سیکھ گئے، وہ یہ ہے کہ دنیا جو سننا چاہتی ہے اسے وہ سناؤ اور کرو وہی جو 96 میں کر رہے تھے، بس یہ ہے سادہ بات۔ یعنی یہ ہم نے بڑا ایک نیا فارمولا سیکھ لیا ہے، جو عمومی منافقت کا ہمارا رویہ نا، کہ کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے۔ تو لیکن دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ جس طرح ماضی میں 1996 میں طالبان کے پیچھے صرف پاکستان تھا، یا چھوٹی موٹی دوسری شابیش آشیرواد بھی موجود تھی، سعودی عرب وغیرہ بھی، لیکن بنیادی طور پر پاکستان اس کے ساتھ تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب طالبان کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے، اب طالبان کو پاکستان کی آشیرواد بھی حاصل ہے، اب طالبان کے سٹیکس چین اور روس کے ساتھ بھی ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ہیں۔ اب پاکستان کی اس طرح سے وہ جو پوری گرپ تھی، وہ ایسی گرپ پاکستان کی طالبان پر نہیں ہے۔ ایسی خبریں موجود ہیں کہ اندر کہانیاں کیا نہیں ہیں، لیکن عام بات یہ ہے کہ طالبان پاکستان کا پھر سمجھ لیجیے ایک عنصر ہو سکتا ہے نا، اس سے جتنا آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ تو ہے، لیکن اہم بات یہ کہ لانگ رن میں آپ کا اس سے فائدہ کسی ایک ایلیمنٹ سے نہیں ہوگا۔ اچھا سر، احمد مسعود اور میر صالح جو ہے یہ طالبان سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری پولیٹیکل وہاں پر افغانستان کی جو پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے نا، وہ مختلف ایلیمنٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ٹرائبز میں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ لینگویجز میں اس کا مسئلہ ہے، نسلوں۔ تو اس وقت جتنے بھی افغانستان میں عناصر ہیں وہ چاہتے ہیں، ایک تو یہ افغان قوم کا ایلیمنٹ سمجھ لیجیے کہ افغان قوم پچھلے کئی عرصے سے، پچھلے کوئی 3-4 سال سے مسلسل پر امن احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہم لڑائی نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے ہاں بھی جو پاکستان میں بھی پشتون ہیں، وہ بھی اس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری ہمیں امن چاہیے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ یہ ایک پورے پشتون بیلٹ کے اندر یہ چل رہا ہے، اور افغانستان میں ظاہر یہ ہلمند اور اس طرح کی جو پشتون بیلٹ ہے، یہاں پر پچھلے کچھ عرصے میں رہے ہیں اس طرح کے احتجاج کے ہمیں لڑائی ختم کریں۔ تو یہ تو افغانستان کا معاملہ یہ کہ کئی ایلیمنٹ ہیں وہاں پر جو چاہتے ہیں آپ کہ پرامن طریقے سے کوئی ایسی یونٹی حکومت بن جائے جس میں سب کے سٹیکس ہوں۔ تو اس میں ظاہر ہے مختلف ایلیمنٹ ہیں جو سب چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرزئی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، عبداللہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے طالبان، تو یہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ طالبان کی اپنی بقا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے گی اگر وہ وہی ہارڈ کور، وہ جو پرانا جو انہوں نے اپنی تشریح والا اسلام بنایا ہوا ہے، وہ اگر وہ پیش نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر طالبان جمہوری یا انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو داعش وہاں مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی، طالبان کے اپنے دھڑے ٹوٹ کے داعش میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہارڈ کور، وہی 96 والا جو داعش کی طرز کا اسلام ہے وہ نافذ کیا جائے۔ تو طالبان کو اپنی بقا کے لیے بھی مسائل پڑ جائیں گے اس کو، گو کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم جی بڑے اچھے ہو گئے، مہذب ہو گئے شیخ رشید کی۔ جی لیکن سر چلیں لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کے ذاتی خیال ہے، جو آپ کی جو ذاتی سرچ ہے یا جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو امن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آگے چل کے؟ جس طرح بھی مجھے لگتا ہے کہ افغانستان اگلے کچھ عرصے میں شورش کی طرف جائے گا، خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر کوئی ایک گروہ وہ بڑے سکون کے ساتھ قبضہ کر لے۔ ابھی آپ کچھ عرصے میں نظر مجھے میری رائے میں وہاں پر کئی ایلیمنٹ ہوں گے، داعش آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ کل کا دھماکہ، پرسوں کا آپ کے ساتھ کل کا دھماکہ وہ آپ کے سامنے بڑے دھماکے ہوئے ہیں، داعش آرام سے نہیں بیٹھے گی، اسی طرح دیگر عنصر ہیں وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اب 96 والا طالبان کا وہ دور نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے ایک خاص، اب نہیں ہوگا۔ بے شمار لوگوں کے سٹیکس ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا موجود ہے، اس میڈیا کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کو موبیلائز کرنا آسان ہے کمیونیکیشن کے ذریعے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں طالبان میں شورش میں اضافہ ہوگا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم